لیکن یہ عثمان بزار صاحب شریف آدمی ہیں اور وزیر اعلیٰ پنجاب ہیں، وہ اکثر رہتے ہیں میڈیا کی تنقید کی زد میں، لیکن وہ آ گئے اور آ کے اپنی صفائی بھی دے دی۔ لیکن بھٹی صاحب آپ نے جس طرف اشارہ کیا وہ یہی ہے کہ ماڈل ٹاؤن کے 14 قتل ہوں، شہید ہوں وہ، یا پھر کوئی اور غریب آدمی، وہ اسی طرح ہی بیچارہ رلتا رہتا ہے۔ کراچی میں بلدیہ ٹاؤن مارکیٹ جو تھی وہاں پہ 260 لوگوں کو زندہ جلا دیا گیا، ان کو آج تک انصاف نہیں ملا۔ یہ چیز تو چلتی رہتی ہے کیونکہ ہم اسی لیے کہتے ہیں کہ یہ جو ہمارا نظام ہے یہ اس حد تک فرسودہ ہو چکا ہے کہ یہ صرف اور صرف پولیٹیکل ایلیٹس اور زعماء اور بڑے بڑے تگڑوں کو فیسیلیٹیٹ کرتا ہے۔ عام آدمی، غریب آدمی اور لاوارث آدمی، اس کو کسی قسم کی سپورٹ نہیں ملتی، بہت کم ملتی ہے۔ وہ مقدمات جو ہیں وہ عرصہ دراز تک چلتے رہتے ہیں۔ اس لیے ہمیں یہی اب یہ فرسٹ ٹائم ہوا ہے بھٹی صاحب کہ سپریم کورٹ نے نیب قانون کی بھی تشریح کر دی، لیکن اس پر عمل نہیں ہو رہا، سپریم کورٹ کے فیصلوں پہ عمل نہیں ہو رہا، اس کو بھی ماتحت عدالتیں جو ہیں نہیں ان کو کیا کہنا چاہیے کنسیڈر نہیں کر رہی، ان پہ عمل نہیں کر رہی۔ اور اسی طریقے سے چیف جسٹس ثاقب نثار صاحب سے غالباً ان کے سامنے پنجاب گورنمنٹ نے یہ سٹیٹمنٹ دی تھی کہ ہم نئی جے آئی ٹی بنانے جا رہے ہیں۔ اس یقین دہانی کے بعد سپریم کورٹ نے وہ مقدمہ نمٹا دیا تھا، لیکن سپریم کورٹ کے احکامات کے برعکس جو کچھ ہو رہا ہے وہ ہمارے سامنے ہے۔ اس کے بعد بھٹی صاحب آگے نہیں صابر صاحب، میں آپ سے تھوڑی سی رہنمائی چاہوں گا۔ اس کے بعد میں بھی فاتحہ کے لیے میں واپس آیا۔ میں نے اس سلسلے میں ظالم کے بارے میں حدیث مبارکہ اور قرآنی آیات کا تھوڑا سا مطالعہ کیا۔ یار اس قدر سختی سے حکم ہے کہ جو ظالم کا ساتھ دیتا ہے انبلیویبل ہے۔ یہ تو میرے پیارے نبی پاک محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمودات ہے، حدیث مبارکہ اتنی کہ آپ سوچ نہیں سکتے۔ اب مجھے بتا دیں، چلے ہائی کورٹ جو بہتر سمجھتی ہے وہ فیصلہ کرے، کیا ماڈل ٹاؤن میں جو 14 قتل ہوئے پاکستان کا آئین اور قانون ان کو انصاف دینے کا پابند نہیں ہے؟ اگر پابند ہے آپ کے ملک میں قانون، آپ کے ملک میں قانون اور چند خاندانوں کا غلام نہیں ہے، تو مجھے صرف یہ جواب دے دے کہ جو اس دن منہاج القرآن کے بعد درود پاک پڑھتی ہوئی حاملہ خواتین سمیت لوگ شہید ہوئے، ان کا ایک بھی قاتل کیوں نہیں ہے اس وقت؟ جبکہ اللہ کہتا ہے، بات یہ ہے نہیں یہ کیوں نہیں ہے قاتل؟ مجھے اس کا جواب چاہیے۔ مجھے ان لوگوں کے، میرے کوئی مرنے والا شہید ہونے والا رشتہ دار نہیں ہے، میری کسی سے ذاتی لڑائی نہیں ہے۔ بھٹی صاحب سنیں، کہاں قاتل؟ کس نے مارا قاتل؟ کیوں ہے قاتل؟ کون ہے قاتل؟ کون ہے اس کو بچانے والا قانون سے؟ یار انسان اشرف المخلوق ہے، صرف چند خاندان ہی اشرف المخلوق ہے۔ آپ اس بات پہ خاموش ہو جاتے ہیں ہمیشہ۔ نہیں، میں خاموش نہیں ہوتا، میں یہ کہہ رہا ہوں کہ ہر انسان کو اللہ تعالیٰ نے ایک فرض سونپا ہے، ہم اپنی ڈیوٹی پوری کر رہے ہیں۔ مجھے ہے حکم اذاں لا الہ الا اللہ، ہم کہتے رہتے ہیں، ہم توجہ دلاتے رہتے ہیں، اس سے زیادہ اللہ تعالیٰ ہم سے باز پرس نہیں کریں گے، ہم اپنا حق ادا کر رہے ہیں۔ باقی جو جس عہدے پر بیٹھا ہے، اگر وہ وہاں بیٹھ کے کوئی بددیانتی کر رہا ہے، بدعہدی کر رہا ہے، اپنے عہدے کے ساتھ انصاف نہیں کر رہا اور اللہ تعالیٰ کے احکامات کے برعکس، آئین پاکستان کے احکامات کے برعکس اگر وہ کوئی ذاتی طور پر کسی کو فیور کر رہا ہے تو وہ اس دنیا میں بھی رسوا ہوگا، آخرت میں بھی رسوا ہوگا۔ جن خاندانوں کی آپ نے کہا کہ ان خاندانوں کو کوئی پکڑنے والا نہیں،